تمام سلسلے ابدار سے ملے ہوئے ہیں، تمام سلسلے ابدار سے ملے ہوئے ہیں، فقیہ شہر بھی سرکار سے ملے ہوئے ہیں۔ الہی منبر و محراب دین حق کی خیر، الہی منبر و محراب دین حق کی خیر، کچھ اہل حق ہیں جو کفار سے ملے ہوئے ہیں، کچھ اہل حق ہیں جو کفار سے ملے ہوئے ہیں، اور ادھر حسین کے لشکر میں نام شامل ہے، ادھر حسین کے لشکر میں نام شامل ہے، ادھر یزید کے دربار سے ملے ہوئے ہیں، ادھر یزید کے دربار سے ملے ہوئے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے لگاؤ آگ مگر سوچ کر لگاؤ آگ، لگاؤ آگ مگر سوچ کر لگاؤ آگ، تمہارے گھر میری دیوار سے ملے ہوئے ہیں، تمہارے گھر میری دیوار سے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اس کے تقریباً 600 سال کے عرصے کے بعد میں تقریباً جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے اپنے محبوب پر سب سے پہلی وحی قرآن کی شکل میں، قرآن کی سب سے پہلی آیت، یہ کہہ لیجئے کہ اپنے بندوں کو، نبی کے امتیوں کو اور اپنے بندوں کو سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی گفتگو جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی نبی کی امت سے اپنے بندوں کو، جو سب سے پہلا پیغام دیا تھا، وہ ایجوکیشن کا پیغام تھا، وہ تعلیم کا پیغام تھا، جس تعلیم سے آج ہم دور ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ سب سے پہلا پیغام یہ نہیں کہا کھاؤ، یہ نہیں کہا سوتے رہو، یہ نہیں کہا تم تجارتیں کرو، یہ نہیں کہا تم بلڈنگیں بناؤ، یہ نہیں کہا تم پلاٹ پر پلاٹ خریدو، یہ نہیں کہا تم اپنی تجوریاں بھر لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جو اپنے بندوں کو دیا وہ کوالیفیکیشن کا تھا، وہ تعلیم کا تھا، اور کہا پروردگار عالم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ پڑھنے والے بہت ہیں دنیا کے اندر، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، لیکن پڑھنے کا انداز سب کا الگ ہے، پڑھنے کا طریقہ سب کا الگ ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن بتا رہا ہے، جس طریقے سے اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، جب بندہ اس حساب سے پڑھتا ہے، اس طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ نے جو کہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے نام سے پڑھتا ہے، جو اللہ کے نام سے پڑھتا ہے، یہ جو مدرسہ ہے نا، ضیائے طیبہ، ضیائے طیبہ، طیبہ کی روشنی یہاں سے بانٹی جا رہی ہے۔ کس کی؟ طیبہ کی روشنی یہاں سے بانٹی جا رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں غور کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنی چاہیے بھائی اللہ نے کس لیے ہم کو بھیجا ہے۔ آج تعلیم کا معاملہ، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کی دعائیں لے کر بول رہا ہوں۔ آج تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم دینی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے ہے۔ دینی کیا، دنیاوی تعلیم میں سب سے پیچھے۔ لوگوں نے ریسرچ کیا کہ سب سے پیچھے تعلیم کے میدان میں کون سی قوم ہے، کون سی ذاتی آتی ہے۔ جب ریسرچ کیا گیا تو کسی اور کا نام نہیں نکلا۔ جو آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو آپ نیند میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، آپ کو فکر نہیں ہے، کہا سب سے پیچھے جو تعلیم کے میدان میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہے۔ مسلمان اس قوم کے لیے کہا گیا۔ آپ کس خیال میں جی رہے ہیں؟ آپ سے حکومت چھین لی گئی، آپ سے ترقی چھین لی گئی، کس وجہ سے چھینی گئی؟ آپ کے پاس تعلیم نہیں، آپ کے پاس تجارت کرنے کا طریقہ نہیں،
جو نبی نے طریقہ بتایا تھا، جو قرآن نے طریقہ بتایا تھا، آپ کے پاس وہ تجارت کرنے کا طریقہ نہیں رہا۔ آپ نے اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق تجارت کرنا بند کر دیا، آپ کی تجارتوں میں گھاٹا ہونا شروع ہوا۔ اگر آپ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اگر تجارتیں کرتے تو آپ ہی چمکتے ہوئے نظر آتے۔ آج ہر محکمے میں دیکھیں آپ، کہاں آپ کی اولادیں ہیں، کہاں آپ کے بچے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، چلیں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے عالم ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا سکتے ہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں کسی کا بیٹا عالم ہے؟ ارے ایک ہاتھ، ماشاءاللہ۔ اتنے بڑے مجمع میں خود بھی دیندار، بیٹے کو بھی عالم بنایا، کیا آپ کے لیے حکم نہیں تھا؟ آج ہمارے معاملات یہ ہیں، اگر دادا نے وصیت کر دی وہ وصیت یاد رہے گی، ابا نے وصیت کر دی وہ وصیت یاد رہے گی۔ میرے دادا نے وصیت کی تھی، میرے ابا نے وصیت کی تھی، اس کام کو ضرور کریں گے۔ کیا تم اپنے نبی کی وصیت کو بھول گئے؟ مدینے والے آقا نے بھی وصیت کی تھی اپنی امت کے لیے، کیا پیارے آقا نے ارشاد فرمایا قال کن عالما، نبی فرماتے ہیں قال کن عالما او متعلما، نبی نے فرمایا تمہیں اپنے دادا کی وصیت رہی، میرے دادا نے محرم میں ڈھول بجایا میں بھی بجاؤں گا، میرے دادا نے یہ کیا میں بھی کروں گا۔ کیا تم جس کے صدقے میں ہمیں جان ملی، جس کے صدقے میں ایمان ملا، اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا۔ بھئی یہ دیکھیں آپ، اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا نبیوں نے کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایسی ویسا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو؟ نبیوں نے آرزویں کی ہیں اس امت میں پیدا ہونے کی، اس امت کو مانگا ہے نبیوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی تعریف کی تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس امت کی تعریف کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے وہ امت عطا فرما دے، جی ماشاءاللہ، مجھے وہ امت عطا فرما دے۔ کہا نہیں، اپنے محبوب کو، مدینے والے کو۔ اس کے بعد کہا مولا یہ بھی نہیں تو مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ابے دیکھیں آپ بھائی، دیکھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اپنی شان کو پہچانیں، اپنی عظمت کو پہچانیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات۔ نبی نے فرمایا، نبی کی وصیت سنیں، کیا نبی نے وصیت کی؟ اپنے امتیوں کو یاد رکھنا، یہ دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا۔ نبی نے فرمایا قال کن عالما او متعلما، نبی فرماتے عالم بنو۔ سبحان اللہ، کیا عالم بنو، اور اگر عالم نہ بن سکے تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ کون ایسا شخص ہے جو مسجد کے امام کے پاس جا کر مسائل سیکھتا ہے؟ بھئی عمر کو دیکھا، وہ الفاظ ادا نہیں ہوتے، عمر نہیں۔ نبی نے فرمایا علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے گور تک، ماں کی گود سے گور تک، جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ، تمہاری سانسیں نہ رک جائیں، پیدا ہونے کے بعد علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرتے رہو۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کا پیغام ہے۔ کہا عالم بنو، عالم بنو، عالم بنو۔ اللہ اللہ، افسوس اس قوم پر، افسوس اس معاشرے پر، اتنے بڑے مجمع میں ایک شخص کا بیٹا عالم۔ اچھا آپ کہتے ہیں ہم دنیا دار دنیا دار دنیا دار ہیں، کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں۔ اچھا آپ دنیا دار ہیں تو بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بتا دیں اتنے بڑے مجمع میں کس کا بیٹا پولیس ہے، کس کا بیٹا آرمی میں ہے، کس کا بیٹا جج ہے؟ بتائیں، کوئی ہے ایک شخص ہے کوئی ایسا؟ آپ تو دنیا دار ہیں نا، اپنے دنیا کمائی ہے، تو بتائیں کس نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا ہے، کس نے اپنے بیٹے کو جج بنایا ہے، کس نے اپنے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر بنایا ہے؟ آپ نے تو دولت کمائی ہے نا میرے پیارے۔ پتہ چلا نہ آپ دیندار ہیں نہ دنیا دار، نہ آپ دیندار اور نہ ہی دنیا دار، دونوں 0/0 ہم ہو گئے۔ تو کہاں سے ہم مار نہیں کھائیں گے؟ کہاں سے لوگ ہمارے اوپر نہیں چڑھیں گے؟ کہاں سے لوگ ہم کو نہیں ماریں گے؟ ہم خود اپنی تباہی کا سبب ہم خود ہیں، اپنی بربادیوں کا سبب ہم خود ہیں۔ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کرو۔ نبی نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو۔ بس یہیں پر بات ختم کروں گا۔
عالم بنو یا طالب علم بنو. آگے نبی فرماتے ہیں دو گئے اپنے بچوں کو طالب علم بنا دو. ضیاء طیبہ مدرسہ، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے. زندگی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں او محبن، یا طالب علم سے محبت کرنے والے بنو. سبحان اللہ. طالب علم سے ماشاءاللہ سید صاحب نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا محبت کرنے والوں، کس سے محبت کرنے والے؟ او محبن، محبت کرنے والے بنو. انہی طالب علم سے محبت کرنے والے، ان علماء کرام سے محبت کرنے والے. اور آگے نبی فرماتے ہیں او متبعن، یا ان کی خدمت کرنے والے بنو. ان کی یہ جو بیٹھے نا اسٹیج سج رہا، کتنے نورانی چہرے ہیں آپ کے سامنے، ان کی خدمت کرنے والے بنو. نبی فرماتے پانچواں مت بننا، یہ چار بن جانا. عالم بننا، متعلم بننا، طالب علم بننا، ان سے محبت کرنے والا بننا یا ان کی خدمت کرنے والا بننا. پانچواں مت بننا. نبی فرماتے کون سا پانچواں مت بننا؟ یعنی کہ عالم دین سے یا طالب علم سے نفرت کرنے والا مت بننا. اگر ان سے نفرت کرنے والے بن گئے تو نبی نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اگر ان مدرسے کے بچوں کا بغض تمہارے دل میں ہے، ان علماء کرام کا بغض تمہارے دل کے اندر ہے، ان سے اگر تم نے نفرتیں کی ہیں، ان کی چغلیاں برائیاں کی ہیں، تو یاد رکھنا کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جانا، کہیں بھی کوئی تمہاری عزت کرنے والا موجود نہیں. نبی نے فرمایا، اور جو نبی نے فرما دیا زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، نبی کا فرمان نہیں بدلا جاتا. یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، قرآن کی، یہ قرآن کی برکتیں ہیں. میرے پیارے جو چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بچے زبانی رٹ کر اپنے سینے میں محفوظ کر سکیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ننھے ننھے بچے 10 سال 15 سال 12 سال کے بچے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں. ہمارے بزرگان دین، کیا میں نے روایت میں پڑھا ہے احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی نے تحریر فرمایا کہ کیا معمول تھا بزرگان دین کا. اگر کسی محفل میں جاتے تھے نا، اور اگر کوئی حافظ قرآن نیچے بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو وہ نیچے اوپر نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ حافظ قرآن کی برابر میں بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ادب تھا حافظ قرآن کا. کیوں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک انسان کے دل کے اندر قرآن ہو، اگر کاغذ کی شکل میں قرآن شریف رکھا ہے تو ہم اس کے سامنے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. جس حافظ قرآن نے، جس اللہ کے بندے نے، نبی کے امتی نے اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، تو ہماری یہ مجال نہیں کہ وہ نیچے بیٹھے اور ہم اوپر بیٹھے. یہ مجال نہیں کہ وہ نیچے بیٹھے ہم اوپر بیٹھے، بلکہ ہم اس کی برابر میں یا اس کے اوپر بٹھاتے ہیں. یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے. تو میرے پیارے، اپنے بچوں کو طالب علم بناؤ، علم کی روشنی سے آراستہ کرو، علم کی روشنی سے. یہ ضیاء طیبہ قاری انتظار صاحب، بڑی محنتیں ان کی، قاری احمد علی صاحب، ان کی بھی بڑی محنتیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے.